سکتے ہیں، نہ تمہاری کوئی بات سنتے ہیں اور نہ اور کوئی اختیار رکھتے ہیں، تو یہ کیسے بت ہیں؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حال پڑھ کر سنا دیجئے، جبکہ انہوں نے اپنے والد کو اور اپنی قوم کو کہا کہ تم کس چیز کو پوچھتے ہو؟ کہنے لگے ہم بتوں کو پوچھتے ہیں، بس انہی کی عبادت کے لیے ان کے پاس بیٹھے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، قال فرمایا کہ کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو، یا تمہیں کوئی نفع یا نقصان دیتے ہیں؟ قالوا، کہنے لگے نہیں، بلکہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا۔ انہوں نے اقرار کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ہمارے باپ دادا نے یہی کام کیا تھا، اس لیے ہم اسی کام کو اختیار کر رہے ہیں۔ قال، حضرت ابراہیم نے سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ تم نے دیکھا، بھلا بتاؤ تو صحیح کہ جن چیزوں کو تم پوچھتے رہے تم بھی اور تمہارے پرانے پہلے آبا و اجداد بھی، فإنہم، تو یہ سب کے سب میرے دشمن ہیں، سوائے اس ذات کے جو تمام جہانوں کا رب ہے، یہی میرا دوست ہے۔ الذی، آگے اللہ کی چند صفات بیان کی، وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا۔ دوسری صفت، بس وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ تیسری صفت، اور وہ ذات جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ چوتھی صفت، اور وہ ذات کہ جب میں بیمار ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے۔ پانچویں صفت، اور وہ ذات جو مجھے موت دیتا ہے پھر مجھے دوبارہ زندہ کرے گا۔ چھٹی بات فرمائی، والذی، اور وہ ذات کہ جس سے مجھے امید ہے اس بات کی کہ وہ میرے گناہوں کو قیامت کے دن بخش دے گا۔ مجھے اللہ ہی سے اس بات کی، میرے گناہوں کو بخشنے والا بھی۔ یہ 6 اللہ کی صفات بیان کی۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ سے 6 چیزیں مانگی، دعا کی۔ کیا دعا کی؟ ربی، اے میرے رب، مجھے دانش مندی عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ تیسری دعا فرماتے ہیں، اور میرا پچھلے لوگوں میں ذکر خیر جاری فرما۔ ذکر خیر ہے، چلے گئے لیکن ان کے کارناموں کی وجہ سے لوگ ان کو آج تک یاد کر رہے ہیں۔ وجعلنی، اور مجھے نعمت کی بہشت کے وارثوں میں بنا دے۔ پانچویں بات، واغفر لی ابی، اور میرے والد کو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے۔ چھٹی بات، اور مجھے رسوا نہ کیجیے گا اس دن جس دن تمام لوگ اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ کوئی مال کام آئے گا اور نہ بیٹے کام آئیں گے، سوائے اس کے کہ وہ شخص جو اللہ کے پاس سلیم یعنی بالکل پاک دل لے کر آئے۔ اس دن اللہ کیا قلب سلیم والا ہی نفع میں ہوگا، اور قلب سلیم ہی انسان کے ساتھ کام آئے گا۔ قلب سلیم کیا ہے کہ دل کفر کی غلاظتوں سے اور کفر کی گندگی سے صاف ہو، اور اس کے بعد اخلاق کی جو گندگیاں ہیں اور دوسری دل کے کھوٹ ہیں یہ صاف۔ اس سے معلوم ہو کہ انسان کی نیکی میں اور نیک اعمال میں سب سے زیادہ اثر جو ہوتا ہے وہ دل کی خرابی یا دل کی اچھائی کا ہوتا ہے۔ دل پر جتنی محنت ہوگی، جتنا اس کو صاف کرنے پر محنت کی جائے گی، اتنا زیادہ انسان نیک ہوگا، اللہ کا پسندیدہ ہوگا۔ وہ ازلفت الجنہ، اور جنت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی، اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم پوچھتے تھے آج وہ کہاں ہیں؟ اللہ کے سوا، اللہ کے سوا جن کو تم پوچھتے تھے آج وہ کہاں ہیں؟ کیا یہ تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں یا خود بدلہ لے سکتے ہیں؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ، چنانچہ یہ سب کے سب اس کے اندر اوندھ منہ ڈال دیے جائیں گے، اور وہ گمراہ بھی، یعنی بدھ بھی، اور تمام کے تمام گمراہ لوگ یعنی بت پرست بھی، سب کے سب۔ وجنود ابلیس، اور شیطان کا لشکر پورا کا پورا، یہ سب جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ قالو، وہ لوگ کہیں گے وہاں آپس میں جھگڑتے ہوئے، خدا کی قسم بے شک ہم سری گمراہی میں تھے، جبکہ ہم تم کو رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے۔ یہ بت پرست جو ہیں اپنے بتوں کو معبودان باطلہ کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ واقعی ہم نے تو گمراہی میں سے، تمہیں ہمارے برابر ٹھہرا، تمہیں ہم نے اللہ کے برابر ٹھہرا دیا۔ وما اضلنا، اور ہم کو ان گناہ گاروں ہی نے گمراہ کر دیا، ہمارے بڑوں نے۔ فما لنا، خود اقرار کریں گے تو آج نہ کوئی ہمارا سفارش کرنے والا ہے اور نہ ہمارا کوئی گہرا دوست ہے۔ فلو ان لنا، ایک کاش کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹنا نصیب ہو جائے تو ہم مومنوں میں ہو جائے۔ بے شک اس میں زبردست نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک آپ کا رب غالب اور مہربان ہے۔ آگے دیگر 5 انبیاء کے اور ان کے قوموں کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں جو وضاحت سے گزر چکے ہیں۔ کذبت قوم نوح المرسلین، فرمایا قوم نوح نے پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی حضرت نوح نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ آئے تو ان کے پاس صرف حضرت نوح تھے، لیکن حضرت نوح کی دعوت جو تھی وہ تمام انبیاء کی دعوت ہے، تو ایک نبی کی تکذیب تمام انبیاء کی تکذیب ہے۔ جبکہ ان کے بھائی حضرت نوح نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور دیکھو میں تم سے اس کام پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا معاوضہ تو اسی ذات کے ذمے ہے
جو کہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ کہنے لگے کیا ہم تم پر ایمان لائیں گے اور گرے پڑے حقیر لوگوں نے تمہاری پیروی کی ہے؟ حضرت انہوں نے جواب دیا، قالا فرمایا، مجھے کیا معلوم ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کرتے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے، کاش تم سمجھو۔ بھائی ان کا دنیا میں جو بھی کام ہے، اچھا ہو یا برا، مجھے اس کے بارے میں کوئی معلوم نہیں اور نہ مجھے اس کا خیال ہے۔ اللہ کیا یہ نیک ہیں تو اللہ کے ان کو اجر ملے گا، اور میں ایمان والوں کو دھتکارنے والا اور نکال دینے والا نہیں ہوں، میں تو صرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ پتہ چل گیا کہ اللہ کی جو عزت ملتی ہے وہ اخلاق کی وجہ سے اور ایمان کی وجہ سے ملتی ہے، نیک اعمال کی وجہ سے ملتی ہے، دنیاوی پیشے کی وجہ سے نہیں ملتی۔ قالو، اب دھمکیوں پر اتر آئے، کہنے لگے، اے نوح اگر آپ باز نہیں آئیں گے تو آپ شرمسار کر دیے جائیں گے۔ حضرت انہوں نے فرمایا، اے میرے رب، میری قوم نے مجھ کو جھٹلا دیا ہے، بس آپ میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دیجئے اور مجھے اور میرے ساتھ جتنے مؤمن ہیں ان سب کو نجات دے دیجئے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، اللہ فرماتے ہیں بس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں سوار تھے ان سب کو بچا لیا، پھر ہم نے ان کے بعد باقی لوگوں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس میں زبردست نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور بے شک آپ کا رب زبردست غالب اور مہربان ہے۔ کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو یعنی حضرت ہود کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی ہود نے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں امانت دار پیغمبر ہوں تمہارا، بس تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں تم سے اس پر کچھ بدلہ نہیں مانگتا، بے شک میرا بدلہ تو اس ذات کے ذمہ ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اتبنونا، بھلا تم جو ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار بناتے ہو صرف اس لیے تعبثون، کھیل کود کے طور پر، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، اور بلند بالا محلات بناتے ہو شاید کہ تم ہمیشہ اس میں رہو۔ یہ تم اتنی بلند بالا عمارتیں بناتے ہو، محل بنا رہے ہو، یہ تو اس نظریے سے بنا رہا ہو کہ شاید ہمیشہ رہنا ہے۔ ارے ایسی کوئی بات نہیں، چند دن کی زندگی ہے، تو یہ جو بلند بالا ٹیلوں پر جو یادگاریں بڑی بڑی عمارتیں محلات بنا رہے ہو اس کی کیا ضرورت ہے؟ وَإِذَا بَطَشْتُمْ، اور جب تم پکڑ کرتے ہو یعنی کسی کو پکڑتے ہو، کسی کو سزا دیتے ہو، تو پھر تم جو ہے ظالمانہ پکڑتے ہو، بہت سختی کے ساتھ، ان کو اپنی طاقت پر گھمنڈتا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، بس تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور اس ذات سے ڈرو جس نے تم کو امداد دی ان چیزوں کے ذریعے سے جن کو تم بھی جانتے ہو۔ وہ کیا ہے؟ وہ آگے ان کا ذکر کیا۔ امدکم، اللہ نے تم کو جو ہے چوپاؤں سے اور بیٹوں سے مدد دی، اور باغات سے اور چشموں سے، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ انی، بے شک میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کہنے لگے، آپ ہمیں نصیحت کریں یہ نصیحت نہ کریں ہمارے لیے برابر ہے، ہم تو ایمان نہیں لائیں گے۔ ان ھذا، بے شک یہ تو اگلو ہی کے طریق ہیں اور ہم پر کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ ایسی گھڑ لی گئی ہیں پرانی باتیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں چنانچہ ہم نے ان کو جھٹلایا، بس ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بے شک اس میں زبردست نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک آپ کا رب وہ غالب اور مہربان ہے۔ کذبت ثمود المرسلین، قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی حضرت صالح نے فرمایا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ بے شک میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں تم سے اس کام پر کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس ذات کے ذمہ ہے جو تمام جہانوں کے پالنے والی ہے۔ اتترکون، کیا تم ان نعمتوں میں جو یہاں ہیں اطمینان کے ساتھ چھوڑے رکھے جاؤ گے؟ چھوڑے جاؤ گے؟ فی جنات، ان باغات میں اور چشموں میں، وزروع، اور کھیتیوں میں، اور ان کھجور کے درختوں میں جن کے شگوفے جو ہیں وہ گندے ہوئے ہیں، یعنی ایسے کھجور کے درخت جو بہت گنجان ہیں اور جن سے بہت زیادہ کھجوریں نکلتی ہیں۔ وتنحتون، اور تم پہاڑوں سے گھر تراشتے ہو، کس کے لیے؟ صرف اور صرف جو ہے اپنے جو ہے تکلف کے طور پر اور اپنے آپ کو جو ہے ناز و نعمت میں پالنے کے لیے، یعنی اپنے جو ہے صرف اور صرف مزے کے لیے یہ کام کر رہے ہو، بس تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ ماننا، وہ لوگ جو زمین میں فتنہ اور فساد برپا کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے، یعنی زمین میں صلاح کی کوئی صورت قائم نہیں کرتے۔ قالو، کہنے لگے کہ بے شک تم تو ہمیں جادو زدہ لوگوں میں سے معلوم ہوتے ہو، تم تو ہماری ہی طرح کے ایک انسان ہو، بس تم کوئی نشانی لے آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ حضرت
صالح فرما رہے ہیں قالا ہاذہ ناقۃ، یہ اونٹنی ہے، یہ اللہ کی قدرت کی زبردست نشانی ہے کہ چٹان سے نکل پڑی، لہا شرب، اس کے لیے پانی پینے کا وقت مقرر ہے، اور ولکم، اور تمہارے لیے بھی ایک دن مقرر ہے پانی پینے، باری ہوگی ایک دن یہ پانی پیے گی، ایک دن تمہارے لیے باری ہوگی، ولا تمسوا بسوء، اور دیکھو اس کو کوئی تکلیف نہ دینا ورنہ تم پر سخت عذاب آ جائے گا، بڑے دن کا عذاب آ جائے گا تم پر، بہت بڑے دن کا عذاب آئے گا، فعقروها، چنانچہ نے اس کی پونچھیں کاٹ ڈالی، بس وہ سب کے سب پشیمان ہو گئے اور ان کو عذاب نے آ پکڑا، بے شک اس میں زبردست نشانی ہے، اور آپ ان میں سے اکثر جو ہیں ایمان لانے والے تھے ہی نہیں، اور بے شک آپ کا رب وہ غالب ہے اور مہربان ہے۔ کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی حضرت لوط نے فرمایا کہ کیا تم مجھ سے ڈرتے نہیں، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار پیغمبر ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں تم سے اس کام پر کوئی صلہ نہیں مانگتا، بے شک میرا صلہ تو اس ذات کے ذمہ ہے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے۔ اتأتون الذکران من العالمین، کیا تم تمام جہان والوں میں سے لڑکوں ہی کی طرف مائل ہوتے ہو، اور اللہ نے تمہارے لیے جو تمہاری بیویاں پیدا کی ان کو تم چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم بہت ہی سرکش اور حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ قالو، کہنے لگے اے لوط اگر تم باز نہ آئے تو تم نکال دیے جاؤ گے۔ قالا، فرمانے لگے بے شک میں تمہارے اعمال کو اور تمہارے کاموں کو سخت ناپسند کرتا ہوں، اے میرے رب مجھ کو اور میرے تمام اہل خانہ کو ان کے ان کاموں سے، یعنی ان کاموں کے وبال سے نجات عطا فرما۔ فنجیناہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو اور ان کے تمام گھر والوں کو نجات دی، سوائے اس بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں رہ گئی، یعنی ان کی بیوی چونکہ وہ مسلمان نہیں تھی اس میں وہ پیچھے رہ گئی۔ ثم دمرنا آخرین، پھر ہم نے دوسروں کو سب کو تباہ و برباد اور نیست و نابود کر دیا، اور ہم نے ان پر بارش برسائی، یعنی پتھروں کی، بس بہت بری بارش تھی ان لوگوں کی جن کو ڈرایا گیا، بے شک اس میں زبردست نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک آپ کا رب غالب اور مہربان ہے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، ایکا کے رہنے والوں نے، درختوں کے جھنڈ میں رہنے والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ ایکا کا جیسا ہم نے بتایا تھا ایک مدین ہے، تحقیقی قول کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام پہلے اہل مدین کی طرف آئے تھے، پھر اصحاب ایکا کی طرف آئے، اور یہ قوم مدین کے بعد جو تھے حضرت شعیب ان کے پاس آئے تھے، اور یہ درختوں کے جھنڈ میں رہتے تھے، ایسی جگہ میں جہاں ارد گرد جو ہے درخت بہت تھے، اس لیے ان کو اصحاب ایکا کہا جاتا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ اور قوم شعیب جو ہے اصحاب مدین یہ ایک ہی ہیں، اسی جگہ پر درختوں کے جھنڈ بھی تھے، اس لیے ان کو ایکا کہا گیا۔ اذ قال لهم شعیب، جبکہ ان سے حضرت شعیب نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار پیغمبر ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں تم سے اس کام پر کوئی صلہ نہیں مانگتا، بے شک میرا صلہ تو اس ذات کے ذمہ ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ اوفوا الکیلا، دیکھو پیمانہ جو ہے پورا پورا بھرا کرو، اور دیکھو نقصان کرنے والوں میں مت بنو، وزنو، اور بالکل سیدھی ترازو سے تولا کرو، ولا تبخسوا الناس، اور لوگوں کی چیزوں میں کچھ کمی مت کرو، اور زمین میں فساد کرتے مت پھرو۔ ایک تو زمین میں فساد پھیلاتے تھے، دوسری بات ناپ تول میں ڈنڈی مارا کرتے تھے، دوسرے کا حق تولا کرتے تھے، اس کو تطفیف بھی کہتے ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ صرف ناپ تول میں کمی کرنا جس طرح یہ گناہ ہے، یہ تطفیف ہے اور یہ باعث عذاب ہے، ہر آدمی کا اس کے ذمے جو حق ہے اس میں کمی کر دینا یہ بھی تطفیف کے اندر داخل ہے۔ حتیٰ کہ ایک آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے اندر جو ہے وہ اس کے ارکان کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا تو وہ بھی تطفیف کر رہا ہے، وہ بھی حق کے اندر جو ہے وہ کمی کر رہا ہے، وہ بھی ان لوگوں میں داخل ہو جائے گا۔ واتقوا الذی خلقکم، اور تم ڈرو اس ذات سے جس نے تم کو اور تم سے پہلی خلقت کو پیدا کیا۔ قالو، وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ آدمی معلوم ہوتے ہو اور تم تو ہماری ہی طرح کے انسان ہو، اور ہم تم کو جھوٹوں میں خیال کرتے ہیں، جھوٹا سمجھتے ہیں۔ فاسقط علینا، تو ہم پر آسمان سے عذاب کے ٹکڑے اتار کے گرا دو اگر تم سچوں میں سے ہو۔ قالا، فرمایا میرے رب خوب واقف ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں فکذبوہ، انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ان پر عذاب آ گیا، کس کا؟ صائبان کے دن کا، یوم الذلہ، بادل کا دن، صائبان کا دن۔ وہ کیا ہوا کہ قوم ان پر عذاب اس طریقے سے آیا کہ ان پر سخت گرمی جو ہے اللہ جل شانہ نے مسلط کر دی، اب گرمی سے بدحال ہو گئے،
دوسری طرف بادل آیا اور اس میں ہوا کے جھونکے تھے شہر سے باہر، جب دیکھا وہاں ہوا کے جھونکے ہیں اور بادل ہے تو فوراً وہاں لپکے. جب ساری کی ساری قوم وہاں جمع ہو گئی تو پھر اس بادل سے بجائے پانی آنے کے آگ برسنے لگے، اور اس طرح اس آگ کے بادل کو برسا کر ان کو ختم کر دیا گیا. اور قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر جس طرح بادل برسا تھا اسی طرح قوم جو شعیب ہے وہ ان کو جو ہے چیخ کا بھی عذاب آیا تھا. خیر، تو اللہ فرماتے ہیں انہ کان عذاب یوم عظیم، بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں زبردست نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں، اور بے شک آپ کا رب غالب اور مہربان ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة. کا آخری رکوع اب شروع ہو رہا ہے، اور جیسے گزرے صورت میں اللہ پاک نے مختلف انبیاء کرام کے واقعات بیان فرمائے ہیں، اور کل 7 انبیاء کے اور 7 قوموں کے واقعات کو وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا. اب اس کے بعد قرآن کریم کی حقانیت کا بیان ہو رہا ہے، اور اس کے بارے میں مشرکین اور کفار کا جو طرز عمل ہے اس کو بھی ذکر کیا جا رہا ہے. فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ قرآن پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے. نزل بہ الروح الامین، اس کو لے کر امانت دار فرشتے اترے ہیں. علی قلبک، آپ کے پاکیزہ دل پر، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیے. بلسان عربی مبین، اور یہ قرآن جو نازل ہوا فصیح عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے. وَإِنَّهُ، اور اس کی خبر پہلی پیغمبروں کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے. اولم یکن لہم آیۃ، کیا یہ بات ان کے لیے سند اور زبردست نشانی اور دلیل نہیں کہ اس کو بنی اسرائیل کے علماء بھی بخوبی جانتے ہیں، یعنی ان کے علم میں بھی یہ بات ہے اور ان کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے اس کے سچے اور آخری پیغمبر پر نازل ہوگی. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ، اور اگر ہم اس کو کسی غیر عربی آدمی کے اوپر نازل کرتے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، اور وہ ان کو پڑھ کر سناتا تو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے. مشرکین کہتے تھے معاذ اللہ حضور نے گھڑ لیا اور فلاں آدمی نے حضور کے ساتھ تعاون کیا. اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہی بات اس نے تعاون کیا تو قرآن پھر عربی زبان میں کیوں اترا؟ وہ دوسری زبان میں اترتا، اور اگر دوسری زبان میں اترتا تو یہ ایمان ہرگز لاتے ہی نہیں. لا یؤمنون به، حقیقت حال یہ ہے کہ یہ آگے فرماتے ہیں کذالک سلکناہ، اسی طرح ہم نے یہ انکار ان گنہگاروں کے دلوں میں پیوست کر دیا ہے. لا یؤمنون به، یہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ یہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں. اصل بات یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے مہلت مل رہی ہے اور ایمان لانا یہ چاہتے ہی نہیں. فیأتیہم، اور وہ عذاب ان پر اچانک آ جائے اور وہ بے خیالی میں ہوں، انہیں توقع بھی نہ ہو. فیقولوا، پھر وہ کہنے لگیں گے هل نحن منظرون، کہ کیا ہمیں کوئی مہلت مل سکتی ہے. افبعذابنا، اللہ فرماتے ہیں تو کیا یہ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں. افرأیت، ذرا آپ بتائیے اگر ہم ان کو چند سالوں تک نفع اٹھانے کا موقع دیتے رہیں، ثم جاءہم، پھر ان کے پاس وہ عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، تو ما اغنا عنہم، جو کچھ وہ نفع برتتے تھے اور جن چیزوں سے نفع اٹھانے کا ان کو موقع دیا گیا تھا وہ چیزیں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گی. وما اہلکنا من قریۃ، اور ہم نے کوئی بستی والے ہلاک نہیں کیے مگر ان کے لیے ڈرانے والے تھے، یعنی انبیاء کو بھیجا گیا ہر بستی یعنی ہر شہر میں جب بھی ان کو ہلاک کیا گیا، ذکرا، نصیحت کے طور پر، اور ہم ظالم نہیں. ویسے تو اللہ کو بالکل اختیار ہے، لیکن بظاہر یہ ذرا سا قانون کے خلاف معلوم ہوتا ہے کہ کسی بستی یا کسی شہر میں کوئی نبی نہ آئے تب بھی جو ہے اللہ کا عذاب آ جائے. تو اللہ کہتے نہیں، پہلے ہم پیغام پہنچانے کے لیے نبی پیغمبر بھیج دیتے ہیں، جب وہ نہیں مانتے، ان کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے.
وما تنزلت به الشیاطین، اور یہ قرآن شیاطین لے کر نہیں اترے، وما ينبغي لهم، اور نہ یہ ان کو سزاوار ہے اور نہ یہ اس کی طاقت رکھتے ہیں شیاطین اس بات کی، انہم، بے شک وہ تو آسمانی باتوں کے سننے سے ہٹا دیے گئے ہیں، فلا تدعو، پس اب آپ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود، کسی اور معبود کو مت پکاریے گا کہ آپ ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جن کو عذاب دیا گیا، ورنہ آپ پر بھی عذاب آئے گا اگر نبی بالفرض والمحال، فرضی صورت ہے کہ اگر شرک کیا تو ان پر بھی پکڑ ہوگی۔ انسانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ اتنا خطرناک عمل ہے۔ وانذر، اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، واخفض جناحک، اور جو مومن آپ کے پیروکار ہو گئے آپ ان کے ساتھ شفقت اور تواضع کے ساتھ پیش آئیے۔ طریقہ کار یہ ہے، دعوت و تبلیغ کے یہ دو اصول ہیں، ایک تو یہ کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے ذات سے اور اپنے اہل خانے سے اس کی ابتدا کرے، جتنے قریبی لوگ ہیں ان سے ابتدا کرے اپنے آپ کو، اور پھر اپنے گھر والوں کو شرعی ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کرے، اپنے گھر کے ماحول کو بہتری کی طرف بدلنے کی کوشش کرے اور اس کے بعد آگے بڑھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ مان جائیں ان کے ساتھ بالخصوص شفقت کا اور تواضع کا معاملہ کرنا چاہیے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، بس اگر یہ لوگ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں بیزار ہوں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو، یعنی یہ مشرکین اگر نہیں مانتے تو کہہ دیجئے میرا تمہارے شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَتَوَكَّلْ، اور آپ بھروسہ رکھیے اس ذات پر جو غائب اور مہربان ہے، جو آپ کو دیکھتی ہے اس وقت میں جب کہ آپ تہجد کے وقت میں اٹھتے ہیں اور نمازیوں میں آپ کے چلنے پھرنے کو بھی دیکھتی ہے۔ انہو، بے شک وہ ذات سننے والا اور جاننے والی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے جو زبردست سننے والا ہے اور وہ خدا جاننے والا ہے۔ هل انبئکم، کیا میں تم کو بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ تنزلوا، وہ اترتے ہیں ہر جھوٹے پر اور گنہگار پر، ہر جھوٹے گنہگار پر اترتے ہیں۔ یلقون السمع، جو ہر سنی ہوئی بات کو اس کے کان میں ڈال دیتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ شیاطین کا طرز عمل یہی ہوتا ہے کہ جو سنی سنائی بات ہوتی ہے وہ آگے بیان کر دیتے ہیں اور یہی جھوٹوں کا طرز عمل ہے اور اکثر باتیں ان کی جھوٹی ہوتی ہیں۔ گویا مسلمانوں کو ایک سبق دیا جایا، تنبیہ ہے کہ دیکھو سنی سنائی بات پر اعتماد نہ کیا کرو۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو بات سنی اس کو آگے پھیلا دیا، اس کی وجہ سے بسا اوقات بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں اور معاشرے میں فساد کا ایک زبردست جو ہے وہ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، لہذا اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ والشعراء يتبعهم الغاوون، اور شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھر رہے ہیں اور وہ لوگ وہ باتیں کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں۔ اس سورت کو سورہ شعراء اسی لیے کہا گیا کہ اس سورت میں شعر گوئی اور شعراء کے بارے میں چند جملوں کے اندر جچا تلا تبصرہ کر دیا گیا کہ بھائی شعر گوئی کی کیا حیثیت ہے اور شعراء کون ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ بھائی شعر گوئی زیادہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ عموماً جو لوگ شعر کہتے ہیں یا بناتے ہیں یہ لوگ عموماً گمراہی میں پڑتے ہیں، اور جو دوسرے لوگ شعر سنتے سناتے ہیں وہ بھی عموماً جو ہے یہ غلط فہمی میں ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً شاعر کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جو تخیلاتی باتیں ہوتی ہیں ان کو وہ حقیقت کا روپ دھارنے کی کوشش کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہر چیز ماورا سے، ہر چیز سے جو ہے بالکل بے خبر اور بیگانہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جو اس کے ذمے دنیاوی تقاضے اور حقوق ہیں ان سے بھی، بلکہ دینی حقوق سے بالکل ہی غافل ہو جاتا ہے۔ شاعر ایک عجیب سی کیفیت میں رہتا ہے۔ اور پھر شعر گوئی میں ایک بات یہ کہ جھوٹ تو ہوتی ہی ہے، مبالغہ آرائی تو ہوتی ہی ہے، دوسرے پر بلا وجہ کی تنقید ہو گئی، دوسرے پر بلا وجہ کی جو ہے وہ طعن و تشنیع ہو گئی اور فحش گوئی ہو گئی، بے حیائی کی باتیں ہو گئی، اس وجہ سے اس کو پسند نہیں کیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ شعر کوئی بالکل بری چیز ہے، سرے سے ہی ناپسندیدہ کام ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی وضاحت ہے، قرآن کی تفسیر حدیث سے ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ شعر بعض اچھے بھی ہوتے ہیں تو مضمون پر مدار ہے۔ عموماً چونکہ شعراء کی نفسیات یہ ہوتی ہیں اور ان کا مزاج یہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ ہاں ایسے اشعار ہوں جو اللہ کی معرفت پر اور اللہ کی محبت کے مضمون پر مشتمل ہے، جس میں اللہ کی قدرت و توحید کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عاشقانہ اور والہانہ تعلق کا ذکر ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایسے اگر کوئی سلسلہ ہے تو ایسے اشعار کہنے میں اور سننے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اس کو تو پسند کیا گیا۔ فرمایا الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیا اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے رہے۔ ہاں ایسے لوگ اگر شعر بھی کہتے ہیں تو اللہ کے حدود کا خیال کرتے ہیں،
وہ ان شعر کے اندر اپنے نفسانی جذبات و خیالات میں بہ نہیں پڑتے. وانتصروا، اور انہوں نے بدلہ لیا ظلم کے بعد، یعنی جب ان پر ظلم ہو گیا اس کے بعد بدلہ لیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. وسيعلم الذين ظلموا، اور ظالم عن قریب جان لیں گے کہ وہ کون سی جگہ لوٹ کر جائیں گے، یعنی ظالموں کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہے اور ان کو کتنی بھیانک جگہ یعنی دوزخ میں جانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النمل. اب سورہ نمل شروع ہو رہی ہے جس میں 93 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں. سورہ نمل جو ہے مکی سورت ہے، اور جیسا کہ یہ گزرا ہے کہ مکی صورتوں میں عموماً جو ہے وہ عقائد کا بیان ہوتا ہے، اس لیے اس صورت کے اندر بھی یہی سلسلہ ہے کہ چند واقعات کے ذریعے سے اور اس کے بعد جو ہے اللہ جل شانہ کے جو مختلف قدرت ہیں اس دنیا کے اندر، جو حسی مظاہرے ہیں، ایسے نظارے جو انسان کو اپنی آنکھوں سے نظر آتے ہیں اور اللہ کی قدرت کے حسی مظاہرے، ان کو بیان کیا گیا ہے. اور اس کے بعد پھر قیامت کے حالات کی کچھ تصویر کشی کی گئی ہے. چونکہ اس میں چند اہم واقعات ہیں، ان میں سے ایک اہم واقعہ وہ ایک چیونٹی کا ہے جس کو نمل کہتے ہیں، اس لیے اس سورت کو سورہ نمل کہا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین. یہ قرآن اور کتاب روشن کی آیات ہیں جو کہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، وہ لوگ جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما کر دیے، بس وہ اسی میں بھٹک رہے ہیں اور اس کے اندر بہکے ہوئے ہیں. جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ اپنے دنیاوی جو کچھ کارنامے انجام دے رہے ہیں، جو دنیا کے عیش و عشرت میں مشغول ہیں اور یہ جو نفسانی خواہشات کی پوجا کر رہے ہیں، یہی ان کے لیے شیطان نے مزین کر دیے. اور یہ بیماری کی انتہا ہے کہ انہیں یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کس خرابی میں اور کس روحانی بیماری میں مبتلا ہیں. اولئک الذین، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور یہ آخرت میں بہت ہی زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اور بے شک آپ کو قرآن خدائے حکیم و علیم کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے. یہ قرآن جو آپ کو عطا ہو رہا ہے یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کی صفت یہ کہ وہ حکیم بھی ہے علیم بھی ہے. آگے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ اس کا کچھ مختصر سا جو ہے یہاں تذکرہ ہے، اس پہلو کا ذکر کیا جا رہا ہے جس میں ان کو پیغمبر اور ہم کلامی کے شرف سے نوازے جانے کا ذکر ہے. اذ قال موسیٰ لأہلہ، جب حضرت موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آج دیکھی ہے، سآتیکم منہا بخبر، شاید میں وہاں سے راستے کا کوئی پتہ لے آؤں یا کوئی سلگتا ہوا انگارہ تمہارے پاس لے آؤں تاکہ تم اچھی طرح گرمی سے اپنے ہاتھوں کو سینکو، اپنے جسم کو سینکو. فلما جاءہا، جب وہ اس کے پاس آئے یعنی آگ کے پاس آگ لینے کے لیے نو دیا تو پکارا گیا کہ جو آگ میں ہے ان کے اندر بھی اور ارد گرد کی جتنی چیزیں ہیں اس کے اندر بھی برکت ہے. آگ میں کون ہے؟ یعنی اللہ کے فرشتے. اللہ کے فرشتے آگ میں ہوں گے. یہ آگ اصل میں کیا تھی؟ اللہ کی تجلی تھی. کوئی جب اللہ کی تجلی کا ایک ذرہ تھا تو اس میں فرشتے اللہ کی طرف سے بھیج دیے گئے ہوں. اسی طرح ارد گرد جو ہے وہ بھی فرشتے تھے اور روحانی ماحول تھا، برکت والا ماحول تھا. تو اللہ نے بتا دیا سب جگہ برکت ہے. وہ سبحان اللہ، اور پاک ہے وہ اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے. یا موسیٰ، اے موسیٰ، بے شک میں ہی خدائے غالب اور دانا ہوں. وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور آپ اپنی لاٹھی کو پھینک دیجئے. پس جب انہوں نے اسے دیکھا کہ وہ اس طرح ہل رہی تھی گویا وہ کوئی سانپ ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. تبھی خوف سے گھبراہٹ تھی. حضرت موسیٰ ڈر گئے. اللہ نے جو ہے ان کو تسلی دی. یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈرو مت، بے شک میرے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے. الا من ظلم، ہاں جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو میں بخشنے والا مہربان ہوں. وادخل یدک، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو تو وہ بغیر کسی عیب اور بیماری کے سفید نکلے گا. یعنی ہاتھ بالکل چمکتا ہوا ہوگا جس کو ید بیضا کہا جاتا تھا. یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں کہ کوئی عیب ہے، برس کی بیماری ہے، کوئی سفید داغ ہو گئے، اور کوئی ایسی وجہ نہیں ہوگی. فی 9 آیات، یہ دونوں معجزیں یعنی عصا اور ید بیضا یہ ان 9 نشانیوں میں داخل ہیں. ان 9 آیات کے ساتھ تم جاؤ فرعون اور اس کی قوم کی طرف. انہم کانوا، بے شک وہ گنہگار لوگ تھے.
فلما جاءتهم آیاتنا، پھر جب ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں پہنچی تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، وجحدوا بها، اور انہوں نے اس کا انکار کیا، حالانکہ ان کی جانوں کو، خود ان کے اپنے آپ کو اس کا یقین تھا۔ انکار صرف کس وجہ سے کیا؟ ظلم اور سرکشی کی بنا پر۔ بس آپ دیکھ لیجئے کہ فساد برپا کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ بس اوقات انسان کو ایک چیز کی حقیقت معلوم ہوتی پھر بھی انکار کرتا ہے، تو ظاہر اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہوگی کہ اس کی طبیعت میں سرکشی ہے اور ہٹ دھرمی ہے، اس وجہ سے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آگے دو نبیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، فرمایا اور تحقیق ہم نے حضرت داؤد کو اور حضرت سلیمان کو علم بخشا، وقال الحمد للہ، اور ان دونوں حضرات نے یہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت دی۔ فضیلت یہ دی تھی کہ ان کو بزرگی بھی دی تھی، نبوت بھی عطا کی تھی، اور بہت سی مخلوقات کو ان کے مسخر کر دیا تھا۔ داؤد علیہ السلام کو خوش الحانی بہت زبردست عطا کی تھی، بڑی خوبصورت آواز تھی، پرندے اور پہاڑ سب ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ چہچہاتے تھے، اور زرہ بنانے کا فن عطا کیا تھا۔ باقی جہاں تک سلیمان علیہ السلام ہے تو ان کو کیا کہنا کہ اللہ نے نبوت کے ساتھ ساتھ دنیاوی بادشاہت عطا کی، اور ایسی بادشاہت جو انسانوں میں بہت کم لوگوں کو تاریخ میں ملی ہوگی۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، اور حضرت سلیمان اپنے والد حضرت داؤد کے قائم مقام اور وارث ہوئے، اور فرمانے لگے کہ اے لوگوں، ہم کو پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر چیز عطا کی گئی ہے، بے شک یہ کھلی فضیلت کی بات ہے۔ یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ اللہ نے جو میں نعمتیں دی، کیا نعمتیں دی تھی؟ اللہ نے ان کو زبردست بادشاہت دی تھی، ایسی بادشاہت کہ صرف انسان ہی نہیں، جانور بلکہ چرند پرند جو ہیں یہ بھی، اور ہوا بلکہ جنات بھی ان کے مسخر تھے۔ جنات بھی قبضے میں تھے، جیسے کہ پیچھے گزر چکا اور آگے بھی آئے گا کہ جنات سے سلیمان علیہ السلام مختلف قسم کے کام لیا کرتے تھے، اور ہوا ان کے تخت کو لے کر چلتی تھی، اور آنن فانن جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیا کرتی تھی۔ اسی طرح جو ہے پرندوں کی آوازیں بھی پہچان لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے، فرمایا وحشر علی سلیمان، اور حضرت سلیمان کے لیے ان کا لشکر جنوں اور انسانوں اور پرندوں میں سے جو تمام لشکر ہے جو ان سب پر مشتمل ہوا کرتا تھا وہ جمع کر دیا گیا، اور پھر وہ تقسیم کر دیے جاتے تھے۔ حتی اذا اتوا، اب یہ واقعہ ایک مرتبہ ان کا لشکر جا رہا تھا، سلیمان علیہ السلام خود لے کر جا رہے تھے اپنے لشکر کو، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے چیونٹیوں کی ایک وادی پر، ایک بستی پر، قالت نملۃ، تو ایک چیونٹی کہنے لگی یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، تم کو سلیمان اور اس کا لشکر کچل نہ دے، وہم لا یشعرون، اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ حضرت سلمان بڑے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم کچل جائیں اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان اس کی اس بات کو سن کر مسکرا پڑے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پرندوں کی گویائی دی تھی، تو جب اس چیونٹی نے جو اتنی دھیمی آواز سے بات کرتی ہے جس کے سننے کا ایک انسان تصور نہیں کر سکتا، جب اس نے بولا دوسری چیونٹی کو تو یہ ہوا کے ذریعے سے سلیمان علیہ السلام تک یہ آواز پہنچ گئی، جیسے وائرلیس سیٹ کے ذریعے سے ایک کی آواز دوسرے کو پہنچ جاتی ہے، تو ایک برقی لہروں کا ایک سلسلہ ہے، تو اسی طرح جو ہے یہ آواز بھی ان کو پہنچ گئی۔ جب وہ آواز ان کو پہنچی تو سلیمان علیہ السلام چونکہ پرندوں کی بولی سمجھتے تھے اور جانوروں کی بولی بھی سمجھتے تھے، اس لیے سلیمان علیہ السلام کو اس کی بات سن کر ہنسی آ گئی۔ کہتے ہم نے اس کو دربار میں طلب کیا اور کہا یہ کیا بات کہی تم نے؟ کہنے لگی میں نے آپ کو کوئی قصوروار تو نہیں ٹھہرایا، میں نے تو یہ کہا وہم لا یشعرون، بے خیالی میں کہیں ان سے نہ ہو جائے۔ تو ان کی یہ بات ان کو پسند آئی سلیمان علیہ السلام کو، اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ وقال، اور فرمانے لگے اے میرے رب مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں آپ کی وہ نعمت جو آپ نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے اس کا شکر ادا کروں، اور یہ کہ میں ایسے نیک کام کروں جو آپ کو پسند ہو، اور آپ مجھے اپنی مہربانی سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما دیجیے۔ سلیمان علیہ السلام کے اس طرز عمل میں زبردست سبق ہے ہر اس انسان کے لیے جس کو اللہ جل شانہ دنیا کی کوئی عزت یا دنیا کی کوئی نعمت عطا کرے، بالخصوص اقتدار کی یا عہدے کی یا مال و دولت کی یا اس قسم کی کوئی اور نعمت عطا کرے، تو انسان کو چاہیے کہ بجائے اس پر گھمنڈ کرنے کے، مغرور ہونے کے کہ چند دن کی زندگی ہے اور یہ چند روزہ نعمت ہے، یہ طرز عمل اختیار کرے اس کے اندر۔ اور یہی انبیاء اور مقربین کا طرز عمل ہوتا ہے کہ نعمتوں کے ملنے کے
بعد شکر کا مادہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بجائے غرور و تکبر کے تواضع بڑھتی چلی آتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اللہ سے یہ دعا کی، بجائے گھمنڈ کرنے کے یہ کہا کہ اللہ آپ مجھے شکر کی توفیق دیجیے تاکہ جتنا میں شکر کروں گا اتنے ہی میرے مرتبے بلند ہوں گے۔ تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ جس طرح ایک یہ ہے کہ انسان مصیبتوں پر صبر کرے، ایک صورت یہ بھی ہے کہ نعمتیں اللہ کی طرف سے مل رہی ہیں، اس پر شکر کرتا چلا جا رہا ہے تو اس کے مرتبے بلند سے بلند تر ہو رہے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں وہ مالدار جس کو اللہ نے نعمتیں دی لیکن وہ اپنے مال کے غرور و نشے میں مست ہو رہا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، تو یقیناً اس کا مال اس کے لیے جو ہے وبال ہے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، یہ ایک اور واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور حضرت سلیمان نے ایک مرتبہ جانوروں کی دیکھ بھال کی، ان کا جائزہ لیا، فقال، تو فرمانے لگے مجھے کیا ہو گیا کہ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا یا وہ غائب ہو گیا۔ دربار میں تمام پرندوں کی اور دوسری مخلوقات کی بھی حاضری کی ڈیوٹی لگتی تھی، ان کو بھی حاضر ہونا پڑتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ جو ہے جب سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تو دیکھا تو ہدہد پرندہ تو نظر نہیں آیا۔ اب جب وہ پرندہ نظر نہیں آیا تو اس پر بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا سلسلہ ہے، وہ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ تو سلیمان علیہ السلام نے یہ سخت سزا کا اعلان کیا ہے، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اسے سخت سزا کر دوں گا، یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا پھر وہ میرے پاس اپنی بے قصوری کی کوئی واضح دلیل لے آئے۔ اگر کوئی عذر واقعی پیش کرے جو معقول عذر ہے تو اور بات ہے، ورنہ وہ سخت سزا کا مستحق ہے۔ اب تھوڑی دیر بعد ہدہد آ گیا، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ وہ آ پہنچا اور کہنے لگا احطت بما لم تحط بی، مجھے ایک ایسی خبر معلوم ہوئی ہے جو آپ کو معلوم نہیں، اور میں سبا شہر سے آپ کے پاس ایک یقینی اور سچی خبر لے کر آیا ہوں۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم، آگے اسی کا نقشہ کھینچا، قوم سبا کا نقشہ کھینچ رہا ہے۔ ہدہد ایک پرندہ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنے علم پر ناز نہیں کرنا چاہیے، نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک چھوٹا سا پرندہ ان کے سامنے کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک بات معلوم ہے آپ کو معلوم نہیں ہے۔ اور نبی کوئی عالم غیب بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس پرندے نے خود یہ کہہ دیا کہ آپ کو یہ خبر معلوم نہیں، میں لے کر آیا ہوں۔ خیر یہ خبر لے کر آیا کہ قوم سبا کے بارے میں خبر لایا۔ سبا ایک شہر ہے، اور یہ جو ہے قوم سبا، اس کی جو ملکہ تھی اس کا نام تھا بلقیس، بلقیس بنت شراحیل اس کا نام لکھا ہے بعض مفسرین نے۔ تو بلقیس اس کا نام تھا، یہ حکمرانی کیا کرتی تھی، اور یہ ساری قوم جو تھی وہ سورج پرست تھی، سورج کی عبادت کیا کرتی تھی۔ اس نے ان کو یہ خبر دی سلیمان علیہ السلام کو، چنانچہ حضرت سلیمان نے پھر اس کی تصدیق کے لیے اس کے ہاتھوں جو ہے ان کو ایک خط لکھ کر بھیجا کہ دیکھو میں یہ خط تمہیں لکھ کر بھیج رہا ہوں، اور یہ دیکھو سلیمان کی طرف سے یہ خط ہے، اور سرکشی مت کرو اور میرے مقابلے پر آنے کے بجائے فرما بردار ہو کر چلے آؤ اور میری حکومت میں داخل ہو جاؤ اور اللہ پر ایمان لے آؤ۔ تو فرمایا انی وجدت امرأۃ، وہ ہدہد کہتا ہے بے شک میں نے ایک عورت کو دیکھا، تملکہم، کہ جو ان پر بادشاہت کر رہی ہے اور اسے ہر طرح کی چیز میسر ہے، اور اس کا ایک بڑا تخت ہے، بہت عظیم الشان تخت ہے اس کا۔ وجدتها وقومها، تخت اتنا عظیم الشان تھا کہ 40 گز جو ہے وہ چوڑا اور 80 گز لمبا اور 30 گز جو ہے وہ اس کی اونچائی، اتنا بلند و بالا تھا، اور اس کے اندر ہیرے، جواہرات اور دیگر جو ہے سونا چاندی جڑے ہوئے تھے، اور اس کو کئی دروازوں میں مقفل کر کے رکھا جاتا تھا۔ تو اس نے اس کا نقشہ کھینچا، اور آگے ان کی جو ہے بت پرستی کا، ان کی حماقت کا اور سورج پرستی کا نقشہ کھینچتا ہے یہ پرندہ۔ وجدتها، میں نے اس کو اور اس کی قوم کو، یعنی اس عورت کو اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا، اور میں نے دیکھا کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو آراستہ کر دیا ہے، بس اس نے ان کو سیدھے راستے سے روک دیا، بس وہ ہدایت پر آتے ہی نہیں۔ اللہ یسجد، وہ پرندہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ سجدہ کیوں نہیں کرتے اس اللہ کے ساتھ، اس اللہ کو جو کہ آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہری حال کو بخوبی جانتا ہے۔ اللہ، وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ قال، حضرت سلیمان نے اس کی ساری رپورٹ پر جواب دیا، سننظر، ہم دیکھتے ہیں کیا تم نے سچ کہا یا تم جھوٹوں میں سے ہو۔ اذهب بکتابی ھذا، میرے یہ خط اس کے پاس لے جاؤ، فالقی الیہم، اور ان کے سامنے یہ خط ڈال دو، ان کو دے دو، اور پھر ان کے پاس سے پلٹ کر آ جاؤ، پھر تم دیکھو کہ وہ کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں، کیا تاثر ظاہر کرتے ہیں، ان کا کیا تاثر ہے۔
قالت، اب جب اس کو یہ خط ملا ملکہ سبا کو تو اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا. پہلے خط کا مضمون بیان کر رہی ہے، یا ایھا الملا، اے درباریوں، انی القی الی، بے شک میرے سامنے ایک جو ہے کتاب کریم، ایک جو ہے گرامی نامہ معزز خط جو ہے قابل تکریم خط میری طرف بھیجا گیا ہے. انہ من سلیمان، اس کا مضمون یہ ہے کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کے نام سے ہے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اللہ تعالی علیہ، اور اس کے بعد یہ ہے کہ تم مجھ پر سرکشی مت کرو اور میرے مطیع و فرما بردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ. اب خط کا مضمون ان کو بنایا، ختم کا مضمون ان کو سنانے کے بعد اب ان سے مشورہ کر رہی ہے کہ مجھے کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. درباریوں نے کہا آپ کو اختیار ہے، لیکن ویسے ہمارے پاس طاقت و قوت بہت ہے، اگر آپ کہیں تو ہم حملہ بھی کر دیں. لیکن یہ سمجھدار تھی، کہنے لگے نہیں، مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ میں کچھ تحفے دے کر بھیجتی ہوں اور انداز کرتی ہوں کہ تاثر کیا ہے، ان کے کیا رسپانس ہے، اور اس کے مقابلے میں پھر جو ان کا جو تاثر آئے گا تو اس کو دیکھتے ہوئے پھر میں جو ہے لائحہ عمل اختیار کروں گی. قالت یا ایھا الملأ، کہنے لگی اے درباریوں، افتونی فی امری، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی چیز کا کوئی قطعی طور پر فیصلہ نہیں کر سکتی کسی بات کا جب تک کہ تم حاضر نہ ہو. قالوا نحن، کہنے لگے ہم تو بڑے طاقتور اور سخت جنگجو ہیں. والامر الیک، باقی معاملہ آپ کے اختیار میں ہے، بس آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کس چیز کا حکم کرتی ہیں، جو حکم دے اس پر خود غور بھی کر لیجئے اور ہم اس کے لیے تیار ہیں. قالت، کہنے لگی کہ بے شک جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، اور یہ بھی اسی طرح کریں گے. وانی مرسلۃ الیہم، اور میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں. فناظرۃ، پھر دیکھتی ہوں کہ یہ قاصد کیا جواب لے کر آتے ہیں. مرسلون جن کو بھیجا گیا ہے جو قاصد ہے وہ جواب کیا لاتے ہیں. فلما جاء سلیمان، اب قاصد تحفہ لے کر گیا. مفسرین نے مختلف باتیں لکھی کیا تحفہ لیا، پر اتنی بات پر سب متفق ہیں کم سے کم اتنا تحفہ تو لے کر گیا تھا کہ 100 غلام تھے، 100 کنیزیں تھیں اور جواہرات تھے اور سونے کی اینٹیں تھیں، سونے کی کچھ اینٹیں. یہ تحفے میں سلیمان علیہ السلام کے پاس لے کر گئے. حضرت سلیمان کو پہلے سے انداز ہو گیا تحفہ لا رہے ہیں، تو انہیں مرعوب کرنے کے لیے اور اپنی سلطنت کا تھوڑا نقشہ دکھانے کے لیے ایک جو ہے سونے چاندی کا ایک محل بنوایا، سونے کا پورا، اور وہ بھی دور ذرا سا، تاکہ پہلے اسے ان کے سامنے محل نظر آئے. محل بنوایا اور کئی ہزار کرسیاں سونے چاندی کی، اور اس کے علاوہ دیگر جو ہے جو کچھ ان کے جتنی رعایا تھیں، خواہ وہ انسان ہو، جنات ہو، چرند پرند ہو، ان سب کو کرسیوں پر بٹھوا دیا. اب جب وہ آئے تو بڑے سخت مرعوب ہو گئے اور اتنے شرمندہ ہوئے. کہتے ہیں کہ بعض کتابوں میں تو لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی اینٹیں ایسے ہی رکھ دی، ان کو تحفے کے طور پر ہی نہیں پیش کی. فلما جاء سلیمان، جب وہ قاصد حضرت سلیمان کے پاس پہنچا تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ کیا تم مال کے ذریعے سے میری امداد کرنا چاہتے ہو؟ جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے، یہ تم کو دیا، بلکہ تم ہی اپنی اس ہدیے پر خوش ہو رہو، تم ہی اپنی اس ہدیے پر خوش رہو، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ارجع الیہم، واپس لوٹ جاؤ اپنے لوگوں کے پاس، اور فلنأتینہم، ہم ان پر ایسے لشکر سے حملہ کریں گے جس کے مقابلے کی ان کو طاقت نہیں ہوگی، اور ان کو ہم وہاں سے بے عزت اور ذلیل و رسوا کر کے نکال دیں گے، لہذا ایمان لے آئے ورنہ ہم حملہ کریں گے. قال یا ایھا الملأ، ادھر قاصد کو پیغام دے کر بھیجا، دوسری طرف اپنی طاقت کا مزید اظہار کے لیے اندازہ ہو گیا تھا کہ ملکہ سبا جو ہے بلقیس اب یہ مسلمان ہو کر آ جائے گی، تو اپنی طاقت کا ایک مظاہرہ کرنا تھا، اس لیے اس نے یہ بات کہی کہ کون ہے جو اس سے پہلے کہ وہ عورت میرے پاس پہنچے اس کا پورا جو تخت ہے وہ میرے پاس پہلے سے لے آئے، تاکہ اس کو میری طاقت و قوت کا اندازہ ہو کہ دیکھو تمہارے پہنچنے سے پہلے تمہارا تخت ہی میں نے منگا لیا. ایک اور صاحب علم مفسرین کہتے ہیں یہ ان کے وزیر تھے آصف بن برقیہ، انہوں نے کہا کہ میں تو ایک پلک جھپکنے کے بقدر وقت کے اندر اس کا تخت لے آؤں گا. آپ اپنی پلک جھپکے ایک لمحے بھر میں اس کا تخت یہاں سے اٹھا کر لے آؤں گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا، ان کو اللہ نے قدرت دی تھی ایسی، وہ لے آئے.
سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ تخت بھی یہاں آ گیا تو فوراً اللہ کا شکر شروع کر دیا بجائے اترانے کے، اور اللہ کے سامنے جو ہے وہ شکر کے جذبات جو ہیں وہ ظاہر کرنا شروع کیے۔ قال یا ایھا الملا، فرمایا اے سرداروں اور درباریوں، تم میں سے کون میرے پاس اس کا عرش لائے گا اس سے پہلے کہ وہ لوگ میرے پاس فرمانبردار ہو کر آئیں؟ اس کا عرش یعنی اس کا تخت کون لائے گا؟ قال عفریت من الجن، ایک قوی ہیکل جن کہنے لگا انا آتی کبھی، یہ تخت آپ کے پاس میں لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی اس جگہ سے کھڑے ہوں، مجلس ابھی برخاست ہونے سے پہلے ہی لے آؤں گا، اور بے شک میں اس پر قدرت رکھتا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں، مجھے اس کی قوت بھی حاصل ہے، اتنی طاقت ہے اور میرے اندر امانت بھی ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ شخص کہ جن کو کتاب الہی کا علم تھا وہ کہنے لگے کہ میں آپ کے پاس آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے اس کو حاضر کر دوں گا۔ فلما رآہ مستقرا عنده، جب انہوں نے دیکھا اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا تو فرمانے لگے کہ یہ تو میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کے فضل سے ہی ہوا جو کچھ ہوا، اور یہ اس لیے لیبلونی، تاکہ وہ مجھ کو آزمائے کہ کیا میں اس کا شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو شکر کرے گا تو در حقیقت وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کر رہا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو میرے رب انتہائی بے پرواہ اور قابل تعریف ہے، انتہائی عزت والا ہے۔ یعنی شکر سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، انسان اگر شکر کر رہا ہے تو اپنا فائدہ ہے، کیونکہ اللہ نے اصول بتا دیا لئن شکرتم لازیدنکم، یہ تو نعمت میں اضافے کی ایک صورت ہے تو اپنا فائدہ ہی کر رہا ہے، اور اگر ناشکری کرے گا تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ اللہ تو غنی ہے، غنی کون ہوتا ہے؟ جو کسی کا محتاج نہ ہو، جس کو کسی سے مفادات کی کوئی توقع نہ ہو، تو اللہ کو ناشکری سے کیا نقصان ہوگا؟ اپنا نقصان خود کرے گا۔ آگے حضرت سلیمان نے یہ حکم دیا کہ تخت کو آگے ذرا سے اس کی حید اور شکل بدل دو، تاکہ اس کو ذرا امتحان ہو اس کی سمجھ بوجھ کا کہ وہ سمجھتی بھی ہے یا نہیں، تو اس تخت کے منظر تو تھوڑا سا بدل دیا۔ اب جب وہ آئے تو اس سے پوچھا کہ دیکھو یہ تخت جو ہے یہ تمہارا ہے؟ کہنے لگی مجھے تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، اور کہنے لگی مجھے تو پہلے سے اندازہ تھا کہ آپ کو اتنی قوت حاصل ہے، چنانچہ وہ اسلام لے آئے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اس کے لیے ایک شیشے کا محل بنوایا، ملاقات ہونے لگی تو شیشے کا محل بنوایا، اور وہ محل مکمل شیشے کا شیش محل تھا، اور اس شیش محل کے فرش کے اندر بھی شیشے بچھے ہوئے، تو اس کے نیچے پانی اور مچھلیاں چھوڑ دی، اور اتنا صاف اور شفاف محل تھا، شیشے بالکل صاف، تو اس کو ایسا محسوس ہوا جب وہ صحن میں آنے لگی کہ شاید یہ حوض ہے، تو اس نے جو ہے وہ اپنے کپڑے سمیٹ دیے۔ سلیمان نے بتایا یہ حوض نہیں، یہ تو شیش محل ہے، یہ تو شیشے زمین پر بچھے ہوئے، پانی اس کے نیچے ہے۔ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اوہو میں تو یہ بات سمجھ ہی نہیں سکی، تو اس کے ذریعے سے اس کا ذہن اس بڑی غلطی کی طرف گیا کہ بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جو مجھے بھی عطا نہیں ہیں، وہ سلطنت مجھے نہیں ملی ہوئی، تو جس ذات نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، مجھے یہاں تک پہنچا دیا، میں اس پر ایمان لاتی ہوں۔ میں ابھی تک اس کے بارے میں جس طرح غفلت میں پڑ گئی، اس کو پانی سمجھ لیا میں نے، یہ تو شیشے تھے۔ تو اسی طرح حقیقت یہ ہے کہ وہ دین جو ہے وہی ہے جس کی سلیمان مجھے دعوت دیتے ہیں، وہی دین ہے۔ سلیمان نے اس کو متنبی کیا، وہ سمجھدار تھی، وہ اس پر ایمان لے آئی۔ تو قالا ارشاد فرماتے ہیں نکروا لها عرشها، حضرت سلیمان نے کہا کہ اس کے لیے ذرا اس کی تخت کی صورت کو بدل دو تاکہ ہم دیکھیں کہ کیا یہ سمجھ بوجھ رکھتی ہے، یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے اندر سرے سے کوئی سمجھ بوجھ ہی نہیں، کوئی شعور ہی نہیں ہے۔ فلما جاءت، اب جب وہ پہنچی تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارا عرش اسی طرح کا ہے؟ کہنے لگی کأنہ، معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، لگتا تو ایسا ہی ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اور ہمیں اس سے پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی، یعنی آپ کی اتنی قوت کی ہمیں اطلاع پہلے سے تھی۔ یہ ملکہ سبا کہہ رہی ہے وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم پہلے ہی سے دل سے آپ کے فرما بردار اور منقاد و مطیع ہو چکے ہیں۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اب تک وہ جو ایمان نہیں لائی وہ اس وجہ سے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر جن چیزوں کی یہ پوجا کرتی تھی، ان چیزوں نے اس کو ایمان لانے سے روک دیا تھا۔ إِنَّهَا كَانَتْ، بے شک وہ پہلے کافر لوگوں میں سے تھی، پھر بعد میں ایمان لیا۔ قِيلَ لَهَا ادْخُلِ السَّرْحَ، اب اس کو نظارہ کرایا جا رہا ہے، فرمایا ذرا داخل ہو اس شیش محل کے اندر۔ وَلَمَّا رَأَتْهُ، جب اس نے اس کو دیکھا یعنی اس کے صحن کو، حَسِبَتْهُ لُجَّةً، تو اس کو حوض سمجھا، اور اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا لیا اور سمیٹ لیا۔ حضرت سلیمان فرمانے لگے کہ یہ تو ایک محل ہے جو کہ شیشوں سے جوڑا گیا ہے،
قالت ربی، تو اس وقت یہ کہنے لگی کہ اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ کے سامنے منقاد و فرمانبردار ہوتی ہوں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ بہرحال سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ جیسا عرض کیا کہ ہر اس انسان کے لیے جس کو اللہ نے مال و نعمت کی اور دنیاوی نعمتوں کی آسودگی اور خوشحالی سے نوازا ہو، اور بالخصوص جس کو اللہ نے اقتدار کا یا کرسی کا منصب دیا یا دنیا کی نعمتیں دی، تو ان کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ ان نعمتوں کو بجائے اس پر گھمنڈ کرنے کے اللہ کے دین کی اشاعت میں اور اللہ کا پیغام پہنچانے میں خرچ کریں، اور ہر وقت میں اس کا شکر گزار رہے کہ محض اللہ کی توفیق ہے۔ ملکہ سبا جو ہے اس کی کچھ علاقے پر حکومت تھی، جیسے کہ اس واقعے سے پتہ چلا۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن کریم جو واقعات بیان کرتا ہے پرانے زمانوں کے، پرانی قوموں کے، تو اس کی بنیاد پر کوئی شرعی مسئلہ نہیں ثابت کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری شریعت آخری شریعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے جتنے احکام ہیں وہ بالکل واضح کر دیے گئے۔ تو اس شریعت کے ان احکاموں میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ عورت کو حکمرانی کا حق حاصل نہیں ہے۔ عورت کسی منصب جو ہے اور کسی عہدہ جو ہے اس کے جو ہے اختیار نہیں رکھتی، یعنی اس کے اندر اہلیت اور صلاحیت نہیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا عورت قاضی نہیں بن سکتی، حتیٰ کہ شریعت میں کہا گیا اگر عورت گواہی دے تو اس کی گواہی مرد کی عادی ہے۔ اس کی وجہ یہی کہ اس کے اندر عقل اور شعور کی کمی ہے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت جو ہے اس کے اندر کم ہے۔ مرد کو اللہ نے عورت کی بنسبت جو ہے زیادہ شعور دیا، اور مرد جو ہے اس کے اندر برداشت کی قوت بھی زیادہ ہے، صلاحیت بھی زیادہ ہے، کسی چیز کو سوچ سمجھ کر کرنا اور پھر اس کے انجام کو آگے تک دیکھنا، یہ صلاحیت اللہ نے جتنی مرد کو دی ہے عورت کو نہیں دی۔ چنانچہ یہاں بھی یہی صورت ہے۔ ملکہ سبا جو ہے وہ حکمرانی تو کرتی تھی، لیکن ان کی شریعت میں یہ صورتحال جائز ہوگی، ہماری شریعت میں اس کی ممانعت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ کسریٰ کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا بنا تھا، پھر اس کا بیٹا بھی مر گیا، تو پھر اس کی سلطنت میں کوئی والی نظر نہیں آیا، تو اس کی بیٹی کو جو ہے حکومت دے دی۔ تو حضور نے اس وقت ارشاد فرمایا لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأۃ، کہ وہ لوگ جو اپنا عہدہ اپنی حکومت کا والی ایک عورت کو بنا دیں، اس کو جو ہے یہ عہدہ سونپ دیں، تو پھر یہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے، اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ قوم کبھی فلاح اور کامیابی سے دوچار نہیں ہوئی۔ ممکن ہے بعض ساتھیوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جی ماضی قریب میں بھی بعض علاقوں میں اور بعض ممالک پر عورتوں کی حکومت رہی، اور ہم تو بظاہر دیکھتے ہیں کہ ان کے دور و حکومت میں خوشحالی بھی رہی ہے۔ چنانچہ برطانیہ میں ابھی تک یہ ایک نظام ہے، شاہی نظام ہے، تو عورت کی بظاہر حکومت ہے اور وہاں جو ہے یہ سلسلہ ہے۔ اصل میں فلاح کا جو اسلام نے ایک نظریہ پیش کیا ہے اور فلاح کے جو معنی اسلام نے بتائے ہیں اس کی روشنی سے دیکھا جائے تو یہ بات معلوم ہوگی کہ عورت کی حکومت کے ہوتے ہوئے وہ بات حاصل نہیں ہو سکتی۔ فلاح کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا میں اس طریقے سے رہے کہ دنیا سے پہلے اس کی آخرت سنور جائے، اور اس کے بعد دنیا کے جو بنیادی دنیا کی زندگی میں جو بنیادی ضروریات اور مقاصد ہوا کرتے ہیں وہ اس کو حاصل ہو جائے۔ امن و امان، خوشحالی اور اس طرح کی دنیا کی بہت سی ضروریات ہیں، لیکن مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کا نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر عام و خاص آدمی کو چین اور سکون کی زندگی نصیب ہو جائے۔ اگر اس پہلو سے دیکھا جائے تو چین و سکون کی زندگی جبھی نصیب ہو سکتی ہے جبکہ وہ حکومت کا سلسلہ اسلامی اقدار اور اسلامی روایات اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہو۔ چونکہ عورت اسلامی روح سے حاکم نہیں بن سکتی، اس لیے ناممکن ہے کہ اس کے دور و حکومت میں ایسا نظام قائم ہو جائے کہ ہر رعایا کو امن و امان کے ساتھ مکمل سکون والی زندگی حاصل ہو۔ اور آج میں حقیقت یہی ہے کہ مغرب جو ہے وہ سکون کی زندگی سے محروم ہے۔ بے شک ان کے ظاہری خوشحالی ہے، ان کے مادی وسائل بہت ہیں، لیکن اس کے باوجود آج سے ایک طویل عرصے قبل سروے کر کے یہ بات پیش کی گئی تھی کہ 75% بلکہ اس سے زائد لوگ ایسے ہیں ان علاقوں میں کہ جو کہ سکون آور دواؤں کا استعمال کر کے نیند لیتے ہیں۔ تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ معاشرہ سکون والی زندگی گزار رہا ہے، اور اخروی فلاح سے تو یقیناً وہ معاشرہ محروم ہوگا۔ آگے قرآن کریم نے مختصر سے دوبارہ ان دو واقعات کا خاکہ کھینچا ہے جو قوم سمود
اور قوم لوط سے متعلق ہے۔ جیسے گزر چکا ہے کہ یہ کل 6 جو اقوام تھی جن کے واقعات قرآن نے بار بار ذکر کیے ہیں، یہ تمام جتنی قوموں کی بیماریاں ہیں، بنیادی بیماریاں ان 6 اقوام میں تھیں۔ تو ان میں سے ان 2 قوم کا ذکر دوبارہ ہوا، اور سورہ شعراء میں تفصیل کے ساتھ ان 6 اقوام کے حالات جو ہیں وہ گزر چکے ہیں۔ تو قوم سمود جو ہے، اس کے اندر تو جو بنیادی بیماری تھی وہ یہ تھی کہ ان کو اپنے علم و ہنر پر بڑا غرور تھا۔ بڑے زبردست قسم کے انجینئر تھے، معماری کا فنایا کرتا تھا، اور پہاڑوں سے جو ہے وہ اس طرح کے گھر تراشتے تھے، ایسے بلند و بالا فلیٹ اور محلات بناتے تھے کہ آج کی جدید مشینری کے دور میں یہ بات ناممکن نظر آتی ہے۔ اور قوم لوط جنسی بے راہ روی کی شکار تھی، جنسی اعتبار، جنسی بدکاری کا شکار تھی، تو اس کی وجہ سے دونوں پر عذاب آیا۔ اس کا ایک نمونہ یہاں دوبارہ ذکر کیا گیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، یہ تکرار نہیں ہے، ایک چیز کو بار بار ذکر کیا جا رہا ہے۔ جب ایک تنوع ہوتا ہے، یعنی ایک مضمون کو دوسرے انداز میں ذکر کیا جاتا ہے، تو مضمون الگ، اسلوب الگ، انداز بیان الگ، طرز جو ہے تلفظ الگ، تو اس کی وجہ سے بات بدل جاتی ہے، اور مخاطب جو سننے والا ہے اس کو کسی قسم کی اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی۔ قرآن کریم کا یہی انداز ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ، اور تحقیق ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح کو بھیجا، اور یہ پیغام دے کر بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ بس ان میں 2 گروہ ہو گئے جو آپس میں جھگڑنے لگے۔ کچھ لوگ تو ایمان لائے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ مشرک اور کافر رہے۔ قال یا قومی، مذاق اڑایا کرتے تھے اور مطالبہ کرتے تھے کہ عذاب لے آؤ۔ حضرت صالح ان کو سمجھا رہے ہیں، اے میری قوم، تم کیوں اچھائی اور خوشحالی سے پہلے برائی کا یعنی عذاب کا مطالبہ جلدی کر رہے ہو؟ لولا تستغفرون اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ قالوا اطیرنا بک وبمن معک، کہنے لگے ہم کو آپ اور آپ کے تمام لوگ منحوس معلوم ہوتے ہیں، ان کی نحوست ہمیں لگ رہی ہے۔ فرمایا قالا، ارشاد فرمایا طائرکم عند اللہ، تمہاری نحوست تو در حقیقت اللہ کے ہیں، یعنی تمہارے برے اعمال تمہاری نحوست کا ذریعہ بن جائیں گے، بلکہ تم در حقیقت ایک فتنے میں مبتلا قوم ہو۔ آج یہ صورتحال ہے، اگر کوئی دین کا پیروکار کسی مادہ پرست انسان کو، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی خیر کی بات بتا دے، اسے سمجھانا شروع کر دو، تو یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ تنگ نظر جو ہے یہ ہماری خوشحالی میں اور ملک کی ترقی میں سب سے زیادہ رکاوٹ بن رہا ہے۔ اس کو ہر وقت اسی بات کا خیال ہے کہ دین کی طرف آ جاؤ اور ان چیزوں کا خیال کر لو، نہ دور کے تقاضوں کو سمجھ رہا ہے، نہ دوسری ضروریات سے واقف ہے، اور یہ لوگ ہمارے معاشرے پر بوجھ ہیں، ایسے تنگ نظر۔ حضرت صالح کو بھی ان کی قوم کے لوگوں نے یہی بات کہی تھی۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ، فرمایا اور مدینے میں 9 لوگ ایسے تھے یفسدون فی الارض، جو زمین میں فساد برپا کیا کرتے تھے، اور وہ مصلح و خیر خواہ نہیں۔ یہ 9 لیڈر تھے، ان کافروں میں چھوٹی چھوٹی جو 9 جماعتیں تھی، تو ان کے یہ 9 لیڈر تھے۔ انہوں نے ایک اسکیم بنائی، اور اسکیم یہ بنائی کہ راتوں رات حملہ کیا جائے، یعنی شب خون مارا جائے، ہم راتوں رات کام تمام کر دیں گے، اندھیرے میں کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اگلے دن ہم جا کر کہہ دیں گے نہیں جی ہمیں تو کچھ بھی پتہ نہیں، ہم تو اس جگہ تھے ہی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں وہ ایک چال چل رہے تھے، اور ہمارے ہاں دوسری سازش اور دوسری چال تیار ہو رہی تھی۔ اللہ کے ہاں جو چال تیار ہو رہی تھی وہ اس سے بھی آگے چلی۔ تو فرمایا قالوا تقاسموا باللہ، وہ لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آپس میں کہنے لگے کہ ہم ان پر اور ان کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، پھر ہم ان کے وارث کو کہہ دیں گے کہ ہم تو ان کی ہلاکت کی جگہ پر موجود ہی نہیں تھے، اور ہم بے شک سچے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا، انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی تھی اور ان کو خبر ہی نہیں تھی۔ فانظر، پس آپ دیکھیے کہ ان کی تدبیر کا کیا انجام ہوا، کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو بالکل تہس نہس کر دیا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ، پس یہ ان کے گھر بالکل ویران پڑے ہیں ان کے ظلم اور گناہوں کی وجہ سے۔ بے شک اس میں زبردست نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، اور ہم نے ایمان والوں کو اور ان لوگوں کو جو ڈرتے تھے، پرہیزگاری اختیار کرتے تھے، نجات عطا کر دی۔ آگے قوم لوط کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَلُوطًا، اور حضرت لوط کو بھی یاد کرو جبکہ انہوں نے یہ بات فرمائی اپنی قوم کو کہ کیا تم بے حیائی کے کام کرتے ہو، دیکھتے اور سمجھتے بوجھتے ہوئے؟ تمہیں معلوم بھی ہے یہ کتنا برا کام ہے، پھر بھی لاشعوری میں تو کوئی برا کام نہیں کر رہے، اس کے باوجود ایسے برا کام کر رہے ہو۔ وہ برا کام یہ ہے اِنَّکُمْ، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو برے خیال اور بری خواہش کے ساتھ؟ بل انتم، بلکہ تم بڑے نادان لوگ۔ فما کان جواب قومی، بس ان کی قوم کا جواب تو صرف اتنا تھا
کہ وہ یہ کہنے لگے کہ تم لوط کے گھرانے کو اپنی اس بستی سے نکال ڈالو، بے شک یہ پاکیزہ لوگ بنتے ہیں، بڑے پاکیزہ بنتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کو خیر کی بات کرے تو جس شخص کی گناہ کرتے کرتے فطرت مسخ ہو جاتی ہے، اس کی طبیعت یہ بن جاتی ہے کہ پھر ہر ایسے آدمی کو برا سمجھتا ہے اور آخر کار ان کو اپنے یہاں رہنے کے قابل نہیں سمجھتا۔ اور دوسری طرف جو آدمی ان کی برائی میں ان کا ساتھ دے، برے نظریے میں اور برے کاموں میں اور بری تہذیب میں ان کے ساتھ تعاون کرے، تو اس کو روشن خیال سمجھا جاتا ہے، اس کو جدت پسند سمجھا جاتا ہے، اور دوسرے نیک آدمی کو تنگ نظر سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ جو ہے دور حاضر کے تقاضوں کو نہیں سمجھتا، یہ آدمی اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ رہے، چنانچہ انہوں نے یہی معاملہ کیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، اللہ فرماتے پھر ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، سوائے اس کی بیوی کے جس کے بارے میں ہم نے یہ طے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں رہے گی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے ان پر بارش برسائی، بس بہت بری بارش تھی ان لوگوں کی جن کو ڈرایا گیا کہ ان پر پتھر کی بارش برسائی گئی۔ اور زلزلہ بھی آیا، زمین میں زلزلہ آیا، بستی کو اوپر اٹھایا گیا، اٹھا کے پٹخا کیا اور ساتھ میں پتھروں کی بارش ہوئی۔ قل الحمدللہ، آپ فرما دی سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلامتی ہے اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا۔ کیا وہ اللہ بہتر ہے یا وہ معبود ان کے جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں؟